بچے کی تعلیم و تربیت میں جتنی دلچسپی ماں لیتی ہے اتنی کوئی نہیں لیتا۔ یہ ماں کی تربیت تھی کہ ایک شخص جس کو ڈاکوؤں کے سردار سے صاف صاف فرما دیا کہ میرے کرتے میں دینار سلے ہیں۔ اس سچائی سے ایک طرف تو ماں کی اچھی تربیت ظاہر ہوتی ہے، دوسری طرف ان کی صداقت جس نے ڈاکوؤں کو نیک انسان بنا دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ بھی اپنی ماں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ کے ولی بنے۔ ایک رات آپ کی والدہ نے پانی مانگا، آپ پانی کا کٹورا لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہیں سوتا پایا۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ اسی طرح کٹورا لیے کھڑے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا فرمانبردار بیٹا پانی کا کٹورا لیے کھڑا ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور پوچھا، بیٹا تم کیسے کھڑے ہو؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، اماں جان، آپ نے رات کو پانی مانگا تھا، جب تک میں پانی لایا آپ سو چکی تھیں اور میں آپ کو جگانے کے بجائے یہ سوچ کر کھڑا رہا نہ جانے کس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے اور پانی کی طلب ہو۔ ماں نے محبت بھری نظروں سے فرمانبردار بیٹے کو دیکھا اور اسے دل کی گہرائیوں سے وہ دعا دی جس نے انہیں اتنا بڑا رتبہ عطا کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ابھی صرف 5 سال کے ہی تھے کہ آپ رحمہ اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے بعد آپ رحمہ اللہ کی ساری تعلیم و تربیت والدہ بی بی زلیخا نے کی۔ انہی کی دعاؤں کی برکت سے آپ رحمہ اللہ نے بڑا رتبہ پایا اور وہ سلطان المشائخ یعنی اس وقت کے بزرگ کے بادشاہ کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے حکیم، عقل مند، معلم اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ انہیں اپنی ماں سے اتنی محبت تھی کہ ایک لمحے کو ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی ماں کی دعاؤں ہی سے اتنے بڑے انسان بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب میں ان کا ذکر کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں۔ رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر بیک وقت بہت بڑے مقرر، انگریزی داں، اہل قلم، اخبارات، کامریڈ، ہمدرد، مدیر تحریک آزادی کے مجاہد تھے۔ جب انہوں نے تحریک خلافت شروع کی تو بعد دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسلام دشمن قوتوں نے ان کی مخالفت کی، انگریزوں نے انہیں قید کر لیا۔ اس موقع پر ان کی والدہ نے، جنہیں بھی اماں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، ان کی ہمت بڑھائی اور ان کے جذبات کو شفیق رامپوری نے اس طرح بیان کیا، بولے اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ مصور فطر خواجہ حسن نظامی کا شمار اردو ادب کے بے مثال انشا پردازوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے حکیم محمد سعد کی والدہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے جس کا نام مادر ہمدرد ہے۔ اس کتاب میں خواجہ حسن نظامی نے حکیم صاحب کی والدہ کی اس غیر معمولی صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچوں کی تربیت، ہمدرد دعاخانے کی ترقی کے لیے صرف کی۔ یہ ان کی دعاؤں کی برکت تھی جس نے ان کے بیٹوں کو علم، عزت اور شہرت کی، اور ان کے بیٹے کو شہرت اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملی۔ اولاد کے لیے ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہیں۔ باپ محنت مزدوری کر کے جو روپیہ پیسہ کماتا ہے اس سے وہ گھر بار چلتا ہے، بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کے پڑھانے لکھانے کی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں۔ لیکن شوہر کی خدمت کے علاوہ بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے لیے جو خدمت کرتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماں کی خدمت کا سلسلہ اسی وقت شروع ہوتا ہے جب بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں آتا ہے، اور وہیں سے ماں کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہیں تو بچے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔